برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اپنی عبادت کے ساتھ پابند فرما دیا۔ قرآن پاک اس پر گویا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر تمام تر عبادات کو رب کائنات نے تقسیم فرما دیا۔ نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں، حج اور عمرہ کی ادائیگی کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی ادائیگی کی صورت میں، امانت، دیانت، صداقت، ان ساری چیزوں کو رب کائنات نے عبادت بنا کر تقسیم کر دیا۔ اور خاص خاص عبادات جس طرح حج اور عمرہ ایک خاص عبادت ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز بنیادی شہادتین کا اقرار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کہ تمام تر عبادات کی مقبولیت کے لیے اللہ نے بنیاد بنایا ہے، ان کو دیوار بنایا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے ماں سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایمان کو پختہ کرنے کے لیے فرمایا اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں آگ کے شعلوں میں جلا دیا جائے، قبول کر لو، لیکن خدا کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، قطعاً شریک نہ بنانا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے استقبال کریں گے۔ جس طرح دنیا میں کوئی شخص اپنی غیرت میں، اپنے حیا میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو بات کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، غیرت کا معاملہ ہے، حیا کا معاملہ ہے، شرم کا معاملہ ہے، تو رب کائنات بھی فرماتے ہیں میری بھی یہ غیرت کا معاملہ ہے، کائنات والوں میری وحدانیت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا، بناؤ گے تو یہ بغاوت ہوگی، پھر بغاوت کرنے والے کی سزا ہم نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ
نورانی کلمات کو زبان پہ بھی جاری فرما دے، آمین کہو۔ اے اللہ ان نورانی کلمات کو ہمارے دلوں پہ بھی جاری فرما دے، آمین۔ اے اللہ ان کلمات کو، نورانی کلمات کو ہمارے دماغ پہ بھی بٹھا دے، اور انہی کلمات کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ ان کلمات کو جاری فرما دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری بات، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، قائم کرنے کا کہا ہے، پڑھنے کا نہیں کہا، قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ 5 وقت کی نماز خضوع کے ساتھ، 5 وقت کی نماز پورے وقت پر، ٹھیک وقت پر ادا کی جائے، اور اس کی فکر کی جائے کہ میری کوئی نماز رہ نہ جائے۔ پڑھنا تو یہ ہے، ایک پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، دوسری پڑھ لی تیسری چھوڑ دی، 2-3 دن میں چھوڑ دیے، رات والی بھی چلی گئی، صبح والی بھی چلی گئی، ایک آدھ نماز پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے سورہ معاون میں بربادی کا ذکر ہے، بربادی کا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ سستی برتنے والے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے، سستی کرتا ہے، ایک پڑھتا ہے دوسری نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے 4 نہیں پڑھتا۔ قرآن کہتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو ایسے پڑھتا ہے نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ برباد ہو گیا۔ یہ کبھی کبھی پڑھتا ہے پھر بھی برباد ہو گیا۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، آمین کہو۔ یا اللہ صبح و شام تیرے گھر میں آئیں، تیرے در پہ آ کے سر جھکائیں، اس میں جو زینت ہے، اس میں جو وقار ہے، اس میں جو متانت ہے، اس میں جو عزت ہے، رب محمد کی قسم عفو اقلیم کی بادشاہت میں وہ عزت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اور سجدہ کرنے میں عزت ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، میرے معلوم، اپنی امت کو، میرے بندوں کی غلامی سے نکال کر مجھ اللہ کی غلامی لے آؤ، مجھ اللہ کی غلامی میں لے آؤ۔ یہ دعوت ہے کہ بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال دیا جائے، اور کس کی غلامی میں؟ اونچی آواز سے، اللہ کی غلامی میں لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ سب سے بڑا کام اس دنیا کی زندگی میں یہ ہے۔ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، اللہ کے گھر کا حج کرنا طاقت رکھتے ہوئے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نماز حج کی فرضیت پر یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ کائنات والوں سنو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کا حج فرض ہو چکا، اس پر، ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، طاقت والے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو حج کی عبادت ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ کم ہے، ایمان اور اعمال کے ساتھ زیادہ ہے، محبت کے ساتھ زیادہ ہے۔ جس کو زیادہ محبت ہوگی اس عبادت کے ساتھ، اتنا ہی اللہ اس کو سنانے کے لیے قبول فرمائے۔ جو دل سے محبت کرے گا، دل سے چاہت رکھے گا، کوشش کرے گا دل کے ساتھ، دل کی اتھائی کے رنگوں سے کہ اللہ یہ سفر نصیب ہو جائے، تو میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، ایسے ہو یا نہ ہو، دینے والا راستے ہموار کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا راستے ہموار ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حج کس پہ فرض ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کس پہ فرض ہے؟ امیر پہ فرض ہے، غریب پہ فرض نہیں۔ امیر پہ فرض ہے، یہ مسئلہ ہے، غریب پہ فرض نہیں۔ اور امیر اگر فرض ہوتے ہوئے بھی فرض نہیں نبھائے گا، پورا نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھ محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہ اللہ ہمیں
اپنے ایمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے پاس، ہم میں سے جس کے پاس بھی جو صاحب استطاعت ہے، مال والا ہے، صاحب استطاعت ہونے کا کیا مطلب؟ دو چار باتیں فقہ نے رکھی، فقہ کے اندر یہ چیزیں ہیں، مسائل ہیں کہ حج کس پہ فرض ہے؟ عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر۔ مسلمان ہو اس پہ فرض ہے، کافر اس سے نکل گیا، کافر آزاد ہے۔ عاقل ہو، عقل مند ہو، عقل رکھتا ہو، اس پہ فرض ہے، مجنون اور دیوانہ اس سے نکل گیا۔ بالغ ہو، بالغ پہ فرض ہے۔ اگر بچہ ہے تو بچے پہ فرض نہیں، لیکن بچگانہ حالت میں اس صورت میں اگر اللہ نصیب کر دیتا ہے والدین کے ساتھ تو وہ الگ بات ہے، خوش قسمتی ہے۔ لیکن بالغ پہ فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ پھر اس پہ فرض ہے جو آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ غلام اگر صاحب استطاعت ہے بھی تو غلامی میں ہے، نہیں جا سکتا۔ مسافر، ایسا مسافر غلام ہو اس پہ فرض نہیں، آزاد ہو اس پہ فرض ہے۔ اور ایسا شخص جو آزاد ہے، ملک کا کوئی قانون ایسا اس کے درمیان میں آڑے نہیں ہے، کفرستان میں رہتا ہے، حج تو فرض ہے، ہو گیا، لیکن کفرستان کے قانون اور ضابطے ایسے ہیں کہ وہ جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے، یا محصور ہے، پابند ہے، قید میں مبتلا ہے، نہیں جا سکتا، یا بیمار ہے نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج بدل کرا دے، حج بدل، کسی دوسرے مسلمان کو اپنی جگہ حج پہ بھیج دے۔ اب بات ذہن میں ہونی چاہیے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اس پہ حج فرض ہے۔ اور اس عورت پہ حج فرض ہے جس کا اس کے ساتھ محرم ہو۔ محرم، آج کل محرم وہ نقشہ ہی مٹا دیا، سعودیوں کو اللہ بھلا کرے ان کا، انہوں نے یہ نقشہ ہی مٹا دیا۔ اب وہ عورت اکیلے بھی جہاز پہ جا سکتی ہے، انہوں نے کہا، عجیب تماشا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ایسی عبادت ہے کہ وہ محرم کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، محرم ہوگا تو ادا ہوگا۔ اور محرم کا کیا معنی؟ محرم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح حرام ہو۔ بیٹا ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، جا سکتی ہے۔ بھائی ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن جا سکتی ہے۔ باپ ہے بیٹی اس کے ساتھ جا سکتی ہے، نکاح حرام ہے۔ سسر ہے بہو کے ساتھ، بہو اس کے ساتھ جا سکتی ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو جو سسر ہے وہ اس کا باپ ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ عورت جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس عبادت میں بھی اس کے ساتھ جا کر عبادت نہیں ہوگی، نشہ پورا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، ہر سال چلے جاؤ، ہر سال چلے جاؤ، نشہ ہوتا ہے، لیکن اگر چلی جائے تو بس ہاتھ لگانے والی بات ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رب کائنات نے اپنے پاک پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر فرماؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء نے تعمیر فرمائی، بیت اللہ تیار ہو گیا۔ یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما، آمین کہو، آمین۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بڑے پیارے کلمات ہیں، بڑے محبوب کلمات ہیں، بڑے پیارے کلمات اللہ۔ احرام کی حالت میں جب مومن بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو رب کائنات، ساری کائنات کی جتنی مشینری ہے، ساری کائنات کو حکم دے دیتے ہیں کہ میرے اس مہر احرام والے اس بندے کے لبیک کے ساتھ تم سب لبیک کہو۔
ان کلمات کا کوئی مقام تو ہے نا، کوئی عظمت ہے، کوئی شان ہے، ان کی برکات ہیں، ان کی انوارات ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی۔ رب کائنات نے حکم دیا، میرے ابراہیم اعلان کرو، اس صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کر اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کرو، اور ساری کائنات والوں میں نے اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا دیا، بیت اللہ کی تعمیر کر دی، آؤ اس کو آباد کرنے کے لیے۔ رب کہتا ہے اعلان کرو، میں اعلان کرتا ہوں، آؤ اس کا حج کرنے کے لیے۔ اعلان کرنے سے پہلے حق تعالیٰ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، یا اللہ آپ نے حکم دے دیا اعلان کرنے کا، میں اعلان کروں گا، یہاں تو کوئی نہیں ہے دوسرا سننے والا، ایک میں ہوں، ایک میرے اللہ تو ہے۔ میں پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان تو کر دوں گا، میری آواز تو اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک جائے گی، تیسری پہاڑی تک تو نہیں جا سکے گی۔ اور رب کائنات نے فرمایا، میرے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور اس آواز کو ماں کے پیٹ میں جو بچہ خوش قسمت ہوگا اس کو سنا کر لبیک کہلانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے اس عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں جس بچے خوش قسمت بچے نے ایک مرتبہ لبیک کہہ دیا جواباً، تو اللہ زندگی میں اس کو ضرور ایک مرتبہ حج نصیب فرمائے گا۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک جواباً کہا اس کو 2 حج نصیب ہوں گے، جس نے 50 مرتبہ کہہ دیا اس کے جواب میں اللہ 50 حج نصیب فرمائیں گے۔ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ اللہ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کرو، اذان دو، ساری کائنات والوں کو پتہ چلے۔ علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے تفسیروں میں، اسی آیت کے ضمن میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ رب کائنات نے اس آیت میں سب سے پہلے پیدل آنے والوں کا ذکر کیا ہے، پیدل چل کے حج کرنے والوں کا پہلے ذکر کیا ہے، سواری پہ بیٹھ کے جانے والوں کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں کیا ہے؟ فرمایا جو پیدل چل کے آتا ہے اس حج کے سفر میں، جو پیدل چل کے حج کرے گا، رب کائنات اس کو قیامت کے دن اس حج کے سفر میں ایک ایک قدم پہ حرم شریف کی 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور حرم کی ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، ایک نماز لاکھوں نمازوں کے برابر ہے، 27 لاکھ نمازوں پر پڑھنے کا ثواب رب کائنات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، فرمایا جو ایک قدم پیدل چل کے جائے گا، پیدل حج کر کے جائے گا، اللہ اس کو 700 حرم کی نیکی عطا فرمائے گی۔ آج کل تو لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، حج پہ جائے تو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کوئی سہولت میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو پھر جو معلم ہے یا جو لیڈر ہے، گروپ لیڈر ہے، پھر اس کی شامت ہوتی ہے، اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اس وقت تو پانی بھی عرفات میں 7 مشکوں میں لے جایا کرتا تھا، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کھانا بھی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پانی بھی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور سواری کا انتظام بھی نہیں ہے، چل کے جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اس وقت وہی محبت والے حج کیا کرتے تھے، مال والے نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آج بھی مال والے ایسے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی، ہمارے مانسہرہ میں بھی ایسے ہوں گے اور ہیں۔ اگر وہ روزانہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو روزانہ جا کے عمرہ کر کے آ سکتے ہیں،
لیکن اگر اس کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی تو نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، طلب کے ساتھ ہوتا ہے، طلب کے ساتھ ہوتا ہے، شوق کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی اعمال کے ساتھ جوڑے، اللہ راستے ہموار کر دیتا۔ ایک بزرگ ہیں عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے بڑے دل میں تڑپ ہوتی تھی، طلب ہوتی تھی، لیکن غربت تھی، امیر نہیں تھے، غریب تھے، اللہ کے ولی تھے۔ دل میں خواہش بہت ہوتی تھی کہ جاؤں میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، محمد مصطفیٰ کے روضہ انور کا دیدار کر کے آ جاؤں، حج کر کے آ جاؤں۔ دل میں بڑی تڑپ ہوتی تھی، رات کو دعا کر کے سو جاتے تھے۔ ایک دن خواب میں امام کائنات محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہو، میں کہتا ہوں پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اس پڑے ہوئے درود کی نسبت سے ہمیں بھی زیارت نصیب فرما۔ زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد المالک یہ کیسی محبت ہے، ہمارے پاس آتے نہیں ہو، ہمارے مدینے میں نہیں آتے ہو، حج نہیں کرتے ہو۔ تو خواب میں ہی جواب دیتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے آؤں، دل تو بڑا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا عبد المالک پھر ہم کہہ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ چلو پھر ہم کہہ دیں گے، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ہم کہہ دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا، خواب سے بیدار ہوئے، اسی سال 4 5 7 مرید آ کے عرض کرتے ہیں حضرت جی، ایک کہتا ہے میں آپ کو اس مرتبہ حج پہ لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ میں داخلہ کرانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں داخلہ کرانا چاہتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں داخلہ کرانا چاہتا ہوں، اور پیچھے میرے محمد مصطفیٰ کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ دوں گا، تم تیاری کرو، میں کہہ دوں گا۔ اللہ اللہ، پھر ایسے ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کتابوں میں عبد المالک صدیقی، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ تعالی، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد میں 27 سال تک زندہ رہا ہوں اس خواب کے بعد، اور ہر سال اللہ نے مجھے حج کے لیے بلا دیا۔ 27 حج فرمائے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں، ایمان اور اعمال کے ساتھ، ایمان اور اعمال کے ساتھ۔ آج تو لوگ آسانیاں ڈھونڈتے نا، سہولیات مل جائے، آسانیاں مل جائے، تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو پھر نہ وہ حرم دیکھتے ہیں نہ وہ کعبہ دیکھتے ہیں، پھر العیاذ الامان الحفیظ، وہاں پر پھر جو منہ سے وہی تباہی مچائی جاتی ہے۔ میں نے خود سفر میں اپنے کانوں سے سنا، گالیوں تک، احرام کی حالت میں لوگ احرام کی حالت میں گالیوں تک گالیاں نکالتے ہیں حرم شریف کے اندر۔ میں کہتا ہوں آج ہم بدنیتی کے ساتھ جاتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ جاتے ہیں، اور اکابرین کا طرز عمل دیکھا جائے تو اتنا ادب، اتنا احترام حرمین شریفین کا کرتے تھے ہمارے اکابرین بزرگ۔ ان کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے، سوانح حیات کو پڑھا جائے، تو اپنے اعمال کرتے تھے، ڈرتے ڈرتے کرتے تھے۔ جس دن اعمال مناسک حج پورے ہو جاتے تھے پھر وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، اس خوف سے کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر نیکی 1 لاکھ کے برابر ملتی ہے تو گناہ بھی بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالی نیشا پور سے چل کے حج کرنے کے لیے گئے، چل کے، ہائے ہائے ہائے، ان کا واقعہ لکھا ہے۔ نیشا پور کہاں ہے، بیت اللہ کہاں ہے، حرم کہاں ہے، چل کر ایسے بھی نہیں، ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، قدم اٹھاتے 2 رکعت پڑھتے، قدم اٹھاتے 2 رکعت پڑھتے، اور ان کا سال ہاں سال ان کے سفر میں گزرے، اور جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں الہ العالمین، یا اللہ دنیا لوگ پیسوں کے بل بوتے پہ آتے ہیں، قدموں کے بل چل کے آتے ہیں، میں آیا ہوں تیرے دربار میں، خود نہیں آیا، تو نے لایا ہے، یا اللہ میں تو اپنی آنکھوں کے بل چل کے آیا ہوں، اللہ تو معاف کر، قبول فرما۔
حج ان لوگوں کے تھے، اور ایسے حج کرنے والوں کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا رب کائنات ان کی نسبت سے ان کے حج کو بھی قبول فرما دیتے ہوں گے۔ ایک آدمی کا حج اگر قبول ہو جائے سب کے بیڑے پار ہو گئے۔ یہاں ہم جتنے نمازی بیٹھے، پتنی دلوں کے بھید کون جاننے والا ہے؟ اللہ جاننے والے۔ ہم آئے نماز کے لیے ہیں، دل کی حضوری ہماری کتنی ہے، دل کا اخلاص کتنا ہے، دل کی محبت کتنی ہے، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ہم میں سے کس کی ادا اور کس کی محبت اور کس کی للہیت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ میں ایمان سے کہتا ہوں ایک بھی قبول ہو گیا، سب قبول ہو گئے۔ اللہ اس کی نسبت سے سب کو قبول۔ یہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فرض نماز اجتماعیت کا درس دیتی ہے، آج اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آؤ حج کرنے کے لیے۔ آج بھی کوئی حج پہ جانے والے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ وہاں 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج مفرد۔ آپ میں سے اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ حج تمتع کرے گا۔ بولو کون سا حج کرے گا؟ سب بولو کون سا حج کرے گا؟ اونچی آواز سے، حج تمتع۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے جائے گا، میقات سے احرام باندھے گا اور صرف عمرے کا احرام باندھے گا، عمرہ کر کے احرام کھول دے گا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا ہر چیز سے۔ یہاں عمرہ کرے گا پہلے، اور میں نے عرض کیا تھا عمرے کے کتنے، سب بولو عمرے کے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ عمرے کے واجب کتنے ہیں؟ 2۔ عمرے کی سنتیں کتنی ہیں؟ 2۔ عمرے کا 2 فرض، 2 واجب، 2 سنت۔ ان میں سے پہلا فرض کیا ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے۔ احرام نیت تلبیہ ایک فرض ہو گیا، احرام نیت تلبیہ، اور نیت کرتے وقت، نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز سنت الاحرام، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سبق یاد کرو، دوسری میں قل ھو اللہ احد پوری پڑھنی ہے، اور سر سے دوپٹہ وہ چادر ہٹا دینی ہے، پھر نیت کرنی اپنی زبان میں۔ سیدھی سی بات ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی نیت کرتی ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما، اور 3 مرتبہ کہہ دینا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر محبت سے کہو شاید کہ میرا رب ہم میں سے آئندہ سال قبول کر لے، آمین کہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جب آپ احرام باندھ کے، اور حاجیوں جب جاؤ گے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے دیکھو گے، وفدوں کے وفد، وفود کے وفود، کافروں کے کافرے جا رہے ہیں، ہر ایک کافرے والے کی زبان پہ یہی کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کوئی شمال سے آیا ہوا ہے، کوئی جنوب سے آیا ہوا ہے، کوئی مغرب سے آیا ہوا ہے، کوئی مشرق سے آیا ہوا ہے، عالم کائنات کے چاروں اطراف سے کوئی سیاہ رنگ والا ہے، کوئی گندمی رنگ والا ہے، کوئی سفید رنگ والا ہے، کوئی اردو زبان جاننے والا ہے، کوئی ہندو زبان جاننے والا ہے، اور کوئی انگلش جاننے والا ہے، کوئی پشتو جاننے والا ہے، کوئی پنجابی جاننے والا ہے۔ ان ساری زبانوں کے نچوڑ خلاصے کو، لب لباب کو کون جانتا ہے؟ ساری زبانوں میں آنے والے، ساری زبانوں کو استعمال کرنے والے
ایک ہی زبان سے، ایک ہی زبان سے، ایک ہی لباس میں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مزہ آیا نا پڑھنے میں؟ ایمان سے کہو ان کلمات کے پڑھنے میں مزہ آتا ہی نہیں آتا؟ یہاں آتا ہے۔ اور جب احرام کی حالت ہو تو پھر کیا جذبات ہوتے ہیں مسلمان کے، احرام والے کے پھر کیا جذبات ہوں گے؟ اپنے اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے، ایک ایک قدم پہ اللہ حرم کی 700 نیکیوں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جانے کے ساتھ ایک کام کرنا ہے، سب کا ارادہ ہے، سب کا ارادہ ہے، ہاتھ بلند کرو، یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حلال کا پیسہ، حلال کا پیسہ شرط ہے، یاد رکھو، حلال کا پیسہ ہو اللہ عمرہ بھی قبول کریں گے، حلال کا پیسہ ہو اللہ حج بھی قبول کریں گے، حلال کا پیسہ ہو اللہ دعا بھی قبول کریں گے، حلال کا پیسہ ہو اللہ توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ حلال کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چکر بازی سے لیا ہوا پیسہ، فراڈ سے لیا ہوا پیسہ، دھوکے سے لیا ہوا پیسہ، رشوت کی مد میں لیا ہوا پیسہ، حرام کمائی سے، سود کی کمائی سے لیا ہوا پیسہ، اور اس میں جب حج کرے گا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حرام کی کمائی سے احرام خرید کر پہن کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، دل کانپتا ہے اس حدیث شریف کو سن کر پڑھ کر۔ جب یہ حرام کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے، سود کی کمائی سے اور بدخوری کی کمائی سے، فراڈ کی کمائی سے جب یہ احرام کی چادریں لے کر احرام باندھتا ہے میقات پر اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، امام کائنات سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا ایک فرشتے کو اللہ اجازت دیتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کر فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ تیرا یہ سفر سعادت مند ہے، اور نہ تیرا حج قبول ہے، الٹا مردود ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ترتیب چلتی رہے گی، حق تعالی ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے طرز عمل پر ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔